آپ یہاں فار ایگزامپل کمرے میں ہیں اور باہر چند لوگ ہوں، کوئی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی نامی گرامی صحافی ہو، میڈیا پرسن ہو، ایک ان میں کوئی بہت مشہور پلیئر ہو، کھلاڑی ہو، دنیا میں اس کی شہرت ہو، ایکٹر بیٹھا ہو، ایک امام صاحب ہیں، اچھا ایک غیر معروف عالم صاحب ہیں، اور ایک سے ملنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ سلیکٹ کریں، تو آپ کس کو سلیکٹ کریں گے؟ آپ نے وہ غیر معروف عالم کی تو بات کی ہے نا، اسی پر ڈن کرتے ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو وجہ بابا وہ اتنے مشہور شاہی خاندان کے لوگ بھی ہیں اور وہ مشہور میڈیا پرسن بھی ہیں، پلیئر بھی ہیں، اور اس طرح کی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں تو سم ٹائمز آدھے گھنٹے کسی تقریب میں شرکت کے لیے ڈھیر پیسے لیتی ہیں، تو آپ ایک غیر معروف عالم کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس برادری سے ملنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتا میں، کبھی آج تک کسی صدر یا وزیر اعظم سے میں نے ملاقات نہیں کی، مجھے موقع ملا پھر بھی ملاقات نہیں کی۔ اچھا، بعض اوقات بڑے بڑوں کے بھی پیغام ملے ہیں کہ ہم کو ملاقات کرنی ہے، تو میں مزید رابطہ والوں نے اب مجھے کہنا ہی چھوڑ دیا تنگ آ کر کہ وہ شخصیات مجھے غریبوں میں مزہ آتا ہے، دیوانوں میں مزہ آتا ہے، سرمایہ دار مالداروں سے ملنے میں میرے کو طبعی طور پر بس دلچسپی نہیں ہے۔ علماء سے ملنے میں تو علماء اچھے لگتے ہیں مجھے، کیونکہ جن کے سینوں میں قرآن ہے اور آقا کی حدیث ہے وہ اچھے لگنے بھی چاہیے، نہ لگے تب بھی اپنے آپ کو ان سے ملنے پر مجبور کرنا چاہیے نفس کو مار کے، تو یہ برکت والے لوگ ہیں اور انہی کے ذریعے دنیا کے نظام چل رہے ہیں، کیونکہ وزیر کو بھی مرنا پڑے گا، جنازہ یہی لوگ پڑھائیں گے۔ وزیر اعظم کا جنازہ کوئی صدر نہیں پڑھائے گا، صدر کا جنازہ وزیر اعظم نہیں پڑھائے گا، علماء ہی پڑھائیں گے، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یہ قیمتی سرمایہ انہی کی برکتوں سے، علماء کی برکتوں سے دین کا نظام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی زیارت عبادت ہے، عالم کی زیارت عبادت ہے، ماشاء اللہ، کعبے کی زیارت عبادت ہے، مسجد کی زیارت عبادت ہے، ماں باپ کی زیارت عبادت ہے، ماشاء اللہ، آب زمزم کی زیارت عبادت ہے۔ ماشاء اللہ، مطلب صرف دیکھنے سے حدیثوں میں یہ مضامین ہے، دیکھنا ان کو عبادت ہے، تو عالم دین کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ، جبکہ عبادت کی نیت سے دیکھے۔ ٹھیک بابا، کیا وہ ریزن ہے، کیا وہ اسباب ہیں؟ دو باتیں پوچھوں گا، ایک آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ایک تو پیار کا ریزن، دوسرا پھر آپ کہتے ہیں کہ علماء سے مربوط رہیں، کیا آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ علماء سے مربوط رہنے میں کیا ملے گا؟ دونوں باتوں کا اگر آپ جواب عطا فرما دیں۔ حدیث پاک ہے کہ تو صبح کر اس حال میں کہ تو خود عالم ہو، سبحان اللہ، یا متعلم یعنی طالب علم دین، یا عالم کی باتیں سننے والا، سبحان اللہ، یا تیرے دل میں عالم سے محبت ہو، پانچواں نہ ہونا کیا الگ ہو جائے گا۔ عالم کی فضیلت ہے، مجھے تو یہ قول بزرگوں کا بڑا پسند ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی سمجھ میں آتا ہے کہ جب غیر عالم باتوں پر اتر آتا ہے نا باتیں کرنے پر، تو مجھے تو بعض وقت گھبراہٹ چھوٹتی ہے کہ کفریات بک دیتے ہیں عوام جو ہے نا، بعض وقت باتوں میں آتے ہیں اور خصوصاً دینی باتوں میں آتے ہیں، تو بارہا تجربہ ہے میرا کہ یہ کچھ کا کچھ کہہ جاتے ہیں، کبھی کفر بھی بک دیتے ہیں، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور عالم ایسی بات نہیں کرے گا، اس سے یہ معاملہ نہیں ہوتا، اور اگر بول بھی دے تو ہم جیسا اگر ہمت کر لے تو یہ ان کی سمجھ میں جلدی آ جائے گا، کیونکہ وہ علم دین رکھتا ہے۔ تو علماء سے کفریات کا صدور بہت مشکل ہے کہ ہو، عوام سے بہت ہوتا ہے، ان سے باتیں کرنے بہت ڈر لگتا ہے، عوام سے، عوام کی بیٹھکوں میں بیٹھنے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، دینی باتوں پر جب آتے ہیں نا تو گھبراہٹ ہوتی ہے، بعض اوقات دنیاوی باتوں میں بھی سارا وہ دینی عنصر آ ہی جاتا ہے باتوں کا، اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہوتی ہیں بسا اوقات۔ تو وہ پھر مدنی پھول جو آپ نے دیا ہے علماء سے مربوط رہنے کا، اس کے پیش نظر کیا ہے؟ علماء سے مربوط رہیں گے، المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ میری علماء اہل سنت کے ساتھ حشر کرے میرا، آمین۔ تو ان سے ہم مربوط رہیں گے تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں شریعت کے مطابق ہوگا، ان سے اگر دور رہیں گے تو ہم خطائیں کرتے رہیں گے۔ تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نگران شورا مجھے کوئی بات کرتے ہیں نا کہ یار اس میں کیا مشورہ آپ کا، تو بارہ کہتا ہوں کہ یار آپ وہ شرعی رہنمائی لے لو۔ سبحان اللہ، دارالفتہ اہل سنت اپنے پاس موجود ہے، پھر اب کس بات کا غم یار، تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ مفتیان کرام ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے عیسائی بھائی ہیں، مدنی عیسائی بھائی ہیں، لیکن مفتی جو رہنمائی کرتا ہے وہ ہر مدنی نہیں کر سکتا۔ باپا اگر بھول جائیں، دو بہت امپورٹنٹ کوشچن ذہن میں بھی اچانک آئے تھے اور وہ ذہن سے نکل گئے۔ روایت تو یہ کہ درود شریف پڑھنے سے بھولی ہوئی بات یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ۔
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.